آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 25واں، سورہ شعراء ہے اور آیت نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَإِلَى مَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، یہ ہے جو جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اور اللہ چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر فرما دے، اور مٹاتا ہے باطل کو، حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ شان نزول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ کتنی محبت ہے آپ سے لوگوں کو، تمہیں کس قدر محبت فرض ہے مجھ سے کہ میں اس ہدایت اور ارشاد پر تم سے اے لوگوں کچھ اجرت نہیں چاہتا۔ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں، جو آپ کی خدمت کر رہا ہوں اے لوگوں، میں کچھ اجرت نہیں اس پہ تم سے مانگتا، لیکن میرے جو سادات ہیں، میرے جو قرابت والے تمہارے بھی قرابتی ہیں، انہیں ایذا نہ دو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ سے ان کے گھرانے سے بڑھ کر کون قرابتی اور ہوگا۔ یہاں محبت پلس مودت یعنی انکنڈیشنل چاہت کا ذکر ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے بڑھ کر کون قرابتی ہوگا؟ جنہیں لوگ تکلیف دیتے تھے اس وقت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ آ کے عرض کیا کرتے تھے۔ آپ کا اس دنیا میں ظہور خانہ کعبہ کے اندر پیدائش ہوئی 13 رجب اور 600 عیسوی کو، اور آپ کو شہید کیا گیا ابن ملجم نے روزوں کے اندر 661 عیسوی کو۔ تو آپ ہی پہلے مسلمان ہیں، یعنی 8 سال کی عمر میں آپ ایمان لے آئے، انہیں نوجوانوں میں پہلا مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اہل خاندان میں بھی وہی اول مسلمان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایثار، ایمان، فداکاری اور اتباع کا ایسا کامل نمونہ ہے حضرت علی کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی مرتضیٰ کے چہرے پر نظر اٹھ جائے تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے نام پر اٹھے اور میرا ساتھ دے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ ہی کی ذات تھی کہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری عمر چھوٹی ہے اور میری ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن میں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ پھر جب یہ ٹانگیں کانپنے والے حضرت علی باطل کے مقابلے میں نکلے تو یہ ان کے عشق حق کا انداز نیاز ہی تھا کہ دشمن کی موت ان کی تلوار سے یقینی ہوتی تھی۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی سازشیں کیں اور بدر و حنین عہد کے مارکے گرم کیے، تب ہر حال میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کے ساتھ ساتھ قدم با قدم، ساتھ با ساتھ، مرحلہ با مرحلہ، حال بحال اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا، اور یہ سب کچھ اس پس منظر میں کیا کہ ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ حضور نے جن کے لیے گھر میں پرورش پائی، اور سرکار نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال دے کر اپنا بھائی فرمایا، لیکن حضرت علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، نہیں، ہمیشہ یا رسول اللہ ہی کہا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا اس موقع پہ، مسلم اول شیر مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ اس میں حب اور عشق رسول کے اسی انداز کا اظہار کیا ہے
یہ جو قرآن پاک کی سورت بقرہ ہے، آیت نمبر 207 میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان ہی کا سودا کر لیا ہے۔ یہ آیت جناب حیدر کرار کے اس عمل و کردار کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وعدہ فرمانے والی ہے کہ جب ہجرت کی رات اور اس عالم میں کہ کفار کی مشرق یورش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ جب ہوئے تو اپنے بستر پر مولا کائنات کو لٹا کر گئے، جانے جاں اور جانانے جاں کے لیے اپنی جان نثار کر دینے کے لیے خاطر پیش کرنے کا یہ انداز کسی نے کب دیکھا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔